سوال کہ آپ نے تفہیم القرآن میں سورہ انعام کے رکوع 9 سے تعلق رکھنے والے ایک توضیحی نوٹ میں لکھا ہے کہ وہ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ھذا ربی کہنے سے شرک کے مرتکب نہیں ہوئے، کیونکہ ایک طالب حق اپنی جستجو کی راہ میں سفر کرتے ہوئے بیچ کی جن منزلوں پر غور و فکر کے لیے ٹھہرتا ہے، اصل اعتبار ان کا نہیں بلکہ اس سمت کا ہوتا ہے جس پر وہ پیش قدمی کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر نبوت وحی ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عام انسانوں کی طرح خدا کے الہ ہونے یا نہ ہونے کے مسئلے میں شک اور تحقیق کی ضرورت نہ ہوتی۔ اگر انہوں نے عام انسانوں کی طرح دماغی کلوشوں اور منطق اور فلسفہ ہی سے اللہ کی الوہیت کو پایا تو نبوت ایک کسبی معاملہ ہوا اور ایک فلاسفر اور نبی کے اصول علم میں کوئی فرق نہ ہوا۔ جواب ارشاد ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کے وحی ہونے کا مطلب نہیں سمجھا گیا، اسی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوا ہے۔ نیز آیات الہی کے مشاہدے سے حق کی جستجو کرنا اور فلسفیانہ قیاس آرائیوں سے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنا ایک دوسرے کا ہم معنی سمجھ لیا گیا ہے۔ یہ چیز بھی سائل کے لیے غلط فہمی کی موجب ہوتی ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام وحی آنے سے پہلے جو علم رکھتے تھے اس کی نوعیت عام انسان سے کچھ بھی مختلف نہ ہوتی تھی۔ ان کے پاس نزول وحی سے پہلے کوئی ایسا ذریعہ علم نہ ہوتا تھا جو دوسرے لوگوں کو حاصل نہ ہو۔ چنانچہ فرمایا جاتا ہے کہ تم کچھ نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، اور پھر فرمایا گیا اور اللہ نے تم کو ناواقف راہ پایا پھر تمہیں راستہ بتایا۔ اس کے ساتھ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے پہلے علم و معرفت کے انہی عام ذرائع سے جو دوسرے انسانوں کو بھی حاصل ہیں ایمان بالغیب کی منزل طے کر چکے ہوتے تھے۔ وحی آ کر جو کچھ بھی کرتی تھی وہ بس یہ تھا کہ پہلے جن حقیقتوں پر ان کا دل گواہی دیتا تھا اب انہی کے متعلق وہی یقینی اور قطعی شہادت دے دیتی تھی کہ وہ حق ہیں، اور انہی صداقتوں کا عینی مشاہدہ کرا دیا جاتا تھا تاکہ وہ پورے وثوق سے دنیا کے سامنے ان کی گواہی دے سکیں۔ یہ مضمون سورہ ہود میں بار بار بتکرار بیان کیا گیا ہے، چنانچہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا، پھر کیا وہ شخص جو پہلے اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر تھا، یعنی عقلی اور فطری ہدایت پر، اس کے پہلے خدا کی طرف سے ایک گواہ بھی اس کے پاس آ گیا یعنی قرآن، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت کے طور پر موجود تھی، کیا وہ اس صداقت کے بارے میں شک کر سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد یہی مضمون رکوع 3 میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوا۔ اے میری قوم کے لوگو، غور تو کرو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر تھا اور اس کے بعد اس نے اپنی طرف سے مجھ کو رحمت یعنی وحی نبوت سے بھی نوازا اور وہ چیز تم کو نظر نہیں آتی، تو اب کیا ہم زبردستی اسے تمہارے سر چپک دیں؟ پھر اسی مضمون کو 6 رکوع میں حضرت صالح اور 8ویں رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام دہراتے ہیں۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وحی کے ذریعہ سے حقیقت کا براہ راست علم پانے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے مشاہدے اور غور و فکر کی فطری قابلیتوں کو صحیح طریقے پر استعمال کر کے، جیسے کہ اوپر کی آیات میں یہ باتیں تعبیر کی گئی ہیں، توحید و معاد کی حقیقتوں تک پہنچ جاتے تھے، اور ان کی یہ رسائی وابی نہیں بلکہ کسبی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انہیں علم وحی عطا کرتا ہے، اور یہ چیز کسبی نہیں بلکہ وحبی ہوتی ہے۔ یہ مشاہدہ، آثار اور غور و فکر اور عقل عام کا استعمال ان قیاس آرائیوں اور اس حرص و تخمین سے بالکل ایک مختلف چیز ہے جس کا ارتکاب فلاسفی کیا کرتے ہیں۔
یہ تو وہ چیز ہے جس پر قرآن مجید ہر انسان کو خود آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بار بار اس سے کہتا ہے کہ آنکھیں کھول کر خدا کی قدرت کے آثار کو دیکھو اور ان سے صحیح نتیجہ اخذ کرو۔ سائل نے اپنے سوال میں جس آیت کی تفسیر کے متعلق اپنے شک کا اظہار کیا ہے، خود اسی کے ما قبل و بعد کا مضمون اگر وہ پڑھیں تو دیکھیں گے کہ وہاں بھی مقصود کلام یہی بتایا ہے کہ آیات الہی کے مشاہدے سے ایک غیر متحسب طالب حق کس طرح حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔